أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہماری سورہ بقرہ جو ہے تو وہ مکمل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع کرنے سے پہلے بھی اس کی کچھ فضیلت سورہ بقرہ کی بیان کی تھی، اور آج ختم کر کے بھی میں سورہ بقرہ کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ شیطان اس گھر میں پھر آ نہیں سکتا، اس گھر میں شیطان کی انٹری بند ہو جاتی ہے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں شیطان نہ آئے۔ جب گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا تو گھر والوں کو بھی شیطان نہیں اپنے شکنجے میں لے سکے گا نا۔ تو جب آپ شیطان کے شکنجے سے نکلنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں ہر روز، چاہے 2 آیات ہی کریں لیکن کریں ضرور، بالکل ٹھیک سے پڑھ کے۔ اور یہ ہے اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن جیسے یہ جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں جو ہیں نا، ان کو 2 بہنوں کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ابھی ہماری اگلی سورہ جو شروع ہونے والی ہے کہ یہ 2 جگمگانے والی جیسے صورتیں ہیں، سورہ البقرہ اور آل عمران۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں گے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ البقرہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ اور ہماری جو آل عمران آگے نیکسٹ سورہ آنے والی ہے، یہ دونوں صورتیں مل کر بادل کی شکل میں یا پھر ایک سائبان سمجھتے ہیں، ایک جس طرح ایک گرمی سے دھوپ سے بچانے کے لیے ایک سایہ دار چیز سائبان بن کر، یا پھر پرندوں کے جھنڈ آپ نے دیکھے پورے ایک دم بلیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس صورت میں آ کر ایک تو سائبان بنیں گی، اس دن کی گرمی، اس دن کی شدت، اس دن کی حدت سے بچائیں گی۔ کس دن؟ جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن اتنی گرمی ہوگی، سورج سوانیزے پہ ہوگا، اس دن یہ سورہ آ کر سایہ کرے گی، اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران بھی۔ تو اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ قیامت میں چاہتے ہیں نا کہ کوئی چیز آپ کے اوپر سائبان بنے تو اس کی تلاوت کریں۔ دیکھیں کافی بڑی سورہ ہے، میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ اگر آپ پوری پڑھتے ہیں پوری صحیح تجوید کے ساتھ تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے 2 پیج پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ 1 آیت یا 2 آیات ہی پڑھ لیں، لیکن اس کی تلاوت ہر صورت کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مغفرت کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ جھگڑا کرے گی اور اصرار کرے گی کہ اللہ اس بندے نے دنیا میں بار بار ہر روز میری تلاوت کی ہے۔ تو سورہ جو ہے البقرہ، اس کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن بھی حسرت ہوگی لوگوں کو جب دیکھیں گے نا کہ یہ سورہ کس طریقے سے اپنے پڑھنے والے کے حق میں وکیل کی طرح جھگڑ رہی ہے اور دلیلیں دے رہی ہے اور ہٹ نہیں رہی پیچھے، اور بندے کے لیے بار بار اپنی آگے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں، اور اس کو سائے میں بھی رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف سے جھگڑا بھی کر رہی ہے، بالکل وکیل کی طرح اس کی وکالت کر رہی ہے کہ نہیں، اس شخص کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اس کو بخش دے، کیونکہ اس نے مجھے پڑھا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کچھ صورتوں سے وعدے کیے ہوئے نا، تو یہ کہے گی کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پڑھنے والے کو تو بخش دے گا، تو پھر آج بخش دینا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سورہ آ کے جھگڑا کرے گی۔ تو دوسرے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اس سورہ کو ہمیشہ چھوڑے رکھا، روزانہ تلاوت نہیں کی، ان کو پھر اس دن کتنی حسرت ہوگی۔ حسرت سمجھتے ہیں؟ کتنی مایوسی ہوگی، کتنا اپنے اس رویے پہ دکھ ہوگا کہ ہم نے تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کاش کہ ہمیں پتا ہوتا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا روز قیامت باعث حسرت ہوگا۔ اور جو باطل قوتیں ہیں، جادو ہے، آسیب ہے، ٹونا ہے، بری نظر ہے، یہ سب یہ جو سورہ ہے یہ ان سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی،
ہر کسی کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے، ہائے کوئی مجھے نظر نہ لگا دے، ہائے کوئی مجھ پہ جادو نہ کر دے، کوئی مجھے ٹونا نہ کر دے، کوئی یہ نہ کر دے، کوئی وہ نہ کر دے. ادھر بھاگے جا رہے ہیں لوگ، ادھر بھاگے جا رہے ہیں لوگ، پریشان گھوم رہے ہیں، اس پہ شک ہے، اس پہ شک ہے. بھائی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی پیاری سورہ دی ہے، آپ اپنے گھر میں روز اس سورہ کی تلاوت کرو، باطل قوتیں ختم. ختم. کوئی آپ کو شک شبے کی گنجائش نہیں، کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں قطاروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کہیں دوسروں کے غلوں میں جا کے پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے تعویذ گنڈے لانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جادو ٹونا جھڑوانے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ کے گھر میں سورہ بقرہ اس میں لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ کا نظر، آپ کی بندش، آپ کا جادو، آپ کا ٹونا سب ختم ہو جائے گا. آج لوگ قرآن کو تو بند کر کے غلاف میں اپنے گھر میں رکھ کے خود جا کے بابوں کے پاس بیٹھے. فلانا جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ جھاڑ دیتا ہے. کیا جھاڑ دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ جادو جھاڑتا ہے، وہ تعویذ دے دیتا ہے، وہ یہ. ارے بھائی اللہ کے نبی نے جو فرما دیا آپ اس کے مطابق جئیں گے یا پھر ان لوگوں کے مطابق جئیں گے؟ ہمیں کیا معلوم کہ ان کا عمل کیا ہے، وہ اللہ کے پاس کتنے پسندیدہ ہوں گے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. لیکن اللہ نے جو فرما دیا اور جو نبی نے فرما دیا، اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جائیں، اپنے جادو جھڑواتے رہیں؟ آپ نے جادو ختم کرنا ہے، آپ نے نظر بد ختم کرنی ہے، آپ نے ٹونے ختم کرنے، آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، شرطیہ اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سورہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے باطل قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کبھی کہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں غور سے دیکھیں، ہر کوئی اسی چکر میں پریشان ہے. کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، کسی نے میرے روزگار کی بندش کر دی ہے، کسی نے میرے گھر کے رشتوں کی بندش کر دی ہے، کسی نے میری صحت کی جادو کر دیا، میری صحت اس لیے خراب ہے، میرا روزگار اس لیے بند ہے، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، میری فلانا کام نہیں ہوتا، رکاوٹ ہے، بندش ہے. اچھا، جو پیسے کمانے والے حضرات بیٹھے ہیں نا معاشرے میں، وہ کہہ دیتے ہیں ایک ہی لفظ، ہاں جی بندش ہے، ہاں جی رکاوٹ ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ایک مسلمان کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے نا ہمارے پاس، ہمارے نبی نے بتا دیا نا طریقہ. اپنے گھر میں قرآن ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن سے برکتیں حاصل کرو، قرآن سے شفا حاصل کرو. قرآن جو ہے وہ علاج ہے، شفا ہے، دوا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی محبت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، راہ ہدایت ہے. کیا کیا ہے؟ سبھی کچھ تو ہے. تو پھر اسے چھوڑ کر ہم جا کے لوگوں کے پاس بیٹھے کیوں؟ بالکل بھی نہیں. جس کو اپنے گھر سے یہ شک ہے میرے گھر پہ کوئی جادو کر گیا، ٹونا کر گیا، باطل قوتیں، شیطانی طاقتیں، وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے، خود پڑھے. لوگوں کو جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو کیا پتا کہ لوگوں کو تجوید لوگوں کی ٹھیک ہے کہ نہیں، لوگوں کو شاید مد سارا کچھ پتا ہے کہ نہیں. وہ کوئی آدھا سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی پہلی آیت پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری پڑھ رہا ہے. نہیں، آپ دو آیتیں پڑھیں، تین آیتیں پڑھیں، چار آیتیں پڑھیں، ڈیلی پڑھیں. ہر نماز کے بعد لگا لیں 2 آیتیں، پڑھتے رہیں، خود ہی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے کلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اپنے کلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ پورا کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ کے کلام پہ بھروسہ رکھیں، ساری باطل قوتیں ختم ہوں گی. گھر سے ہاریاں، بیماریاں، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے آپ کو بہت نوازیں گے انشاءاللہ. اور یہ سورہ جو ہے اس کے اندر اللہ کے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. دیکھیں اس کے ہر آیت میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی حکم ہے، اور وہ حکم ہے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھانے کا حکم ہے کہ ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں، ہم نے کیسے حج کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنی زندگی میں جینا ہے. زندگی کے معاملات، عبادات کے، مالی معاملات، صدقہ کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، سود سے کیسے بچنا ہے، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، پڑوسیوں سے کیسے جینا ہے، رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، سبھی کچھ اس سورہ میں. اخلاقیات بھی، عبادات بھی، حج کیسے کرنا ہے، روزہ سفر پہ جانا ہے تو چھوڑنا ہے، گھر میں ہونا ہے، بیمار ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، چاند کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں
حتیٰ کہ ازدواجی زندگی، اخلاقیات، تمام انسانوں کے بارے میں، طلاق کیسے دینی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بیوی کے ساتھ کیا آپ کے ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے رب سے کیسے رشتہ رکھنا ہے، اپنے نبی سے کیسے، قرآن سے کیسے، اپنے دین سے کیسے، اپنے ہمسایوں سے کیسے، اپنے معاشرے سے کیسے، ہر چیز تو سورہ کے اندر موجود ہے اگر سمجھ کے پڑھیں تو۔ اس تعویذ کو کھولیں تو صحیح، ہم نے تو قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا ہے، صرف برکت کی کتاب بنا دیا ہے، یہ برکت کا تعویذ بنا دیا ہے کہ غلاف میں لپیٹ کے چوم کے گھر میں رکھ دو، یہ برکت کا تعویذ ہے۔ اس کی ایک سورہ کی فضیلت بیان کر رہی ہوں میں، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی یہ میں نے جو کچھ کہا ہے سمجھ لیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے بہت کم کہا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ شاید میرے پاس اتنی الفاظ بھی نہیں، نہ مجھے اتنی طاقت ہے، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں بیان کروں۔ بس میں اتنا کہہ دوں گی کہ میں اس قرآن کی فضیلت کو میری زبان طاقت ہی نہیں رکھتی کہ میں بیان کروں، بس میں اتنا کہوں گی کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئے گی، باطل قوتوں کو سے نجات دلاتی ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ یہ مدنی صورتوں میں سے پہلی سورہ ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ زمانہ نزول اور شان نزول کے حساب سے مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور ترتیب کے لحاظ سے، نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، اس کی 86 مکی صورتوں میں ترتیب اس کی 87 ہے۔ اگرچہ اس سورہ کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں، جب نبی کریم مدینے میں تھے، ابتدائی حصہ اس وقت نازل ہوا، تاہم اس کی کچھ آیات بہت سارے مہینوں کے بعد، بہت ماہ کے بعد کے دور میں بھی نازل ہوئی۔ مثلا حرمت سود کی جو آیات ہیں، جو 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہیں، جب آخری خطبہ حج تھا ہمارے نبی کا، اس کی سود کی آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب پھر اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہمارے نبی کریم دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی مکی دور سے، مدنی سے شروع ہوئی، اور اینڈ کہاں پہ ہوا جا کے آپ یہ دیکھیے۔ سورہ بقرہ کے نزول کا پس منظر میں آپ کو جلدی جلدی بیان کر دوں کہ مدینہ پہنچ کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا، وہ مسجد نبی کی تعمیر تھی، تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ اور دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری تھا، اور ان کے کام دھندے اور ان کے معاش کا مسئلہ تھا، کہ جس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار میں یہ جو ایک سلسلہ قائم کیا تھا نا، مواخات، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا تھا، اس کو کہتے ہیں مواخات۔ تو اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست، نوخیز کا مطلب کیا ہے؟ نئی جو بن رہی ہوتی ہے، کومپل جس طرح نئی پھوٹتی ہے پھر وہ پھول بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوخیز، جو نئی نئی بن رہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نئی اسلامی ریاست کے دفاع کا تھا، اس کو بچانا بھی تو تھا نا، ورنہ دشمن ہر طرف بیٹھے تھے، کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے جو مشرک قبائل، وہ بھی جو تھے نا، دوسرے مشرک مدینے مکے کے علاوہ جو اور جگہوں میں رہتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے، تیار بیٹھے تھے کہ بس مسلمانوں کو ختم کرو۔ خود جو مدینے کے اندر یہود جو تھے، وہ مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ یہ جو نبی تھے ہمارے، یہ سیدنا اسحاق کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوئے، کیوں آئے۔ ان کو، یہودیوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہماری جو حضرت اسحاق بھی تو اسحاق کے جو ابراہیم کے بیٹے تھے اس نسل سے چل رہے تھے نا، لیکن ابراہیم کے دوسرے بیٹے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی آ گئے، تو یہود کو مصیبت پڑ گئی کہ کیوں آئے بھائی، اس ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، تو ان کی بھی دشمنی تھی۔ تو یہود کے 3 جو قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریدہ، یہ مدینے میں آباد تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور مدینے کے مشرکوں کے 2 مشہور قبیلے تھے، مشرک جو تھے، جو بالکل بھی نہیں اہل کتاب نہیں تھے، کسی مطلب شرک کرتے تھے، 2 قبیلے تھے، وہ تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اوس، یہ جو مشرک قبیلے تھے، یہ اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی دعوت دی۔ یہودی تو پھر بھی اہل کتاب تھے نا، تو نبی کریم نے ان کو مشترکہ مفاد کی دعوت دی، اور وہ مفاد کیا تھا؟ مدینے کا دفاع،
کہ یعنی کہ ہم دونوں مل کر مدینے کا دفاع کریں گے کہ کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ نہ کرے، جس کی کچھ اہم دفعات تھیں، کچھ شکیں تھیں، کچھ اس کے مطلب رولز تھے۔ ایک نمبر 1 کہ اگر مدینے سے باہر سے حملہ کسی نے کر دیا تو مسلمان اور یہودی دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ دوسرا کیا تھا؟ مسلمان اور یہود دونوں حصہ جو ہے رسدی حصہ اخراجات، یعنی جو بھی خرچہ آئے گا دونوں برداشت کریں گے، اور مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کی بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ ہی کی ذات ہوگی، اللہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ تو یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا تو ناممکن تھا نا، کیونکہ وہ مدینے کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح پہلے سے چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا آپس میں جو لڑائی تھی، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو آہستہ آہستہ تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا جو طبقہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا، جنہیں نام دیا گیا منافقین کا۔ اور اس سورہ کی ابتدا میں جو 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، وہ ایک تھا مسلمان گروہ، دوسرا تھا کافر گروہ، اور تیسرا تھا منافقین کا گروہ۔ اور یہی اس سورہ کا زمانہ نزول ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ؟ کہ دیکھیں ہمارے نبی نے کس طریقے سے مدینے کے دفاع کے لیے یہود کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے؟ پھر اس طریقے سے اس وجہ سے کہ ہم نے مدینے کی بقا کرنی، کہ باہر سے لوگ مدینے پہ حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مشرک قبیلے تو تیار بیٹھے تھے۔ تو اس چکر میں یہ 3 گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ کون سا تھا؟ سراسر مسلمانوں کا گروہ تھا جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے۔ دوسرا کون تھا؟ سراسر کافر مشرک۔ اور تیسرا جو تھا وہ منافقین تھے، جو دل سے نہیں تھے اسلام کے ساتھ، دل سے نہیں تھے، بس مجبوری حالات میں تھے، ان کی مجبوری، آپس میں ان کی لڑائیاں تھیں، تو وہ اس وجہ سے کچھ نبی کریم کے ساتھ مل گئے، اندر سے وہ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ تیسرا جو گروہ تھا نا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو اس سورہ میں بہت زیادہ ان 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ انہی 3 گروہوں کے اوپر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں کہ اس سورہ میں ایسا ہے، منافقین یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ سب باتیں جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام بقرہ کیوں ہے یہ بھی بتاتی چلوں، کہ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا، عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو تھی یہودی جو تھے، ان کا ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ایک کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے کہ ہمیں فوراً سے پہلے اس کے جس نے قتل کیا اس کا نام بتاؤ، تو اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ گائے ذبح کرو جا کے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو؟ کیونکہ وہ جب موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے اللہ سے تختیاں لینے، تو انہوں نے پیچھے سے بکرے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو ان کے دلوں میں اب بھی کہیں نہ کہیں، بے شک واپس آ کے موسیٰ نے کافی قابو پا لیا تھا حالات پہ، لیکن ان کے دلوں میں اندر ابھی بھی گائے کی محبت موجود تھی، بچڑے کی محبت ابھی بھی تھی، اور ان کے دلوں میں یہ بھی شک تھا کہ مرنے کے بعد بندے زندہ کیسے ہوں گے بھلا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، اس لیے ہم جو دل میں آئے کرتے رہیں۔ اللہ نے دونوں چیزیں ان کو بیک وقت دکھانی تھی۔ ایک تو ان کو گائے ان کے ہاتھ سے ذبح کرا کے گائے کی محبت کو ان کے دل سے نکالنا تھا، کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، گائے وغیرہ کچھ نہیں، اور اللہ کے حکم پہ گائے بھی کٹے گی، گائے کوئی مقدس نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو گائے بھی کٹے گی، ایک۔ اور دوسرا کیا کہ اللہ نے اس مردے کو کہا نا، کہ بندوں سے کہا نا کہ گائے کی بوٹی اس مردے کو لگا دینا، تو وہ اٹھ بیٹھے گا اور خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اللہ اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب میرا حکم ہوگا تو میں مردوں کو ایسے اٹھا دوں گا، اور تم اس طریقے سے میرے سامنے جواب دہ ہوگے، جس طرح سے یہ مردہ آج تم اٹھے گا اور تم پوچھو گے بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا، تو یہ بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اس طریقے سے کہ ایسے میں تمہیں قبروں سے زندہ کروں گا، اور ایسے تم میرے سوالوں کا جواب دو گے۔ تو یہ ہے اس کے سورہ بقرہ کا نام، اور یہ ہے اس کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو مختصر بتائی ہے، اور اس میں مسلمانوں، کافروں اور منافقین کے تذکرے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے حکم احکام ہیں
جو کہ ہمارے دین کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ بقرہ کو اچھے سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، روز قیامت اس کو ہمارے سروں پہ سایہ کرنے والا بادل بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔